ہو جائے ان کے لیے ایک عورت ہونا ہی کافی ہے. وہ جانے کہ ہمارے رائٹس کیا ہے. سورہ نساء میں ذکر ہے کہ عورت کے انہیریٹنس کے بارے میں رائٹس ہے. آرٹیکل 14 ہے. ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بہت سارے رائٹس ہے جہاں پہ ایک عورت اور مرد کو برابر شانہ بشانہ ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. وہ لوگ غلط سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم لوگ مردوں کے برابر ہے تو ہمیں سارا وہی کرنا چاہیے جو ایک مرد کرتا ہے. اس کے رائٹس کیا ہے, وہ کورٹ میں آتی ہے, وہ انڈیپینڈنٹ رہنا اسٹارٹ کر رہی ہے آہستہ آہستہ. فار ایگزامپل کتابیں تو پڑھ نہیں سکتی. 8 مارچ ہے اور آج کے دن پوری دنیا میں خواتین کے عالمی دن کے بطور منایا جا رہا ہے. اس حوالے سے تقریبات کی جا رہی ہے اور خواتین کی حوصلہ افزائی کے لیے مختلف پروگرام جو ہے کالج یونیورسٹیوں اور مختلف محکموں کے ذریعے کیے جا رہے ہیں. اس حوالے سے ہم نے بھی آج یہ غنیمت سمجھا کہ ہم بھی اپنے مہمان کو دعوت دیں اور انہی کی زبانی سنیں آج کے اس دن کی اہمیت کے بارے میں. اور ہم نے آج کے اس پروگرام میں انتخاب کیا ہے ایک وکیل صاحبہ کا جن کا نام نورین خان ہے. ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ خواتین کو جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین کے بارے میں جو سرکار ہے کافی سنجیدہ ہے اور ان کو با اختیار بنانے کی کافی کوششیں کی جا رہی ہے, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں چوک ہو رہی ہے, کہیں نہ کہیں کوتاہیاں ہو رہی ہے ہمارے سماج میں, جہاں پر خواتین کو وہ صحیح معاملات نہیں مل رہے جو انہیں ملنے چاہیے یا صحیح حقوق نہیں مل رہے جو انہیں ملنا چاہے. اکثر بیشتر ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین جو ہے وہ عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں یا پھر وہ تھانوں یا دوسری جگہوں پر اپنے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں, لیکن ان کے حقوق کو پامال نہ کرنے کے لیے کس طرح کے اقدامات اٹھانے چاہیے. میرے ساتھ مہمان ہے نورین خان. نورین, سب سے پہلے آپ کا آج ہم ویلکم کرتے ہیں آج کے پروگرام میں, اور آج کے اس موقع پر ہم سبھی خواتین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں, ساتھ ساتھ آپ کو بھی بالخصوص, اور جاننا چاہیں گے کہ آج کی اس پروگرام کی اہمیت اور آج کی اس پروگرام جو کیے جا رہے ہیں ہمارے ملک کے ساتھ ساتھ دیگر جو کنٹریز ہے وہاں پر کی جا رہی ہے, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی, جیسا کہ آج 8 مارچ ہے, ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل ویمنس ڈے. تو میں ہر ایک ویمن کو, جو بھی ہر ایک عورت ہے پورے دنیا میں ان کو مبارکباد ہی دیتی ہوں. تو اب ہے کہ ہم یہ ویمنس ڈے سیلیبریٹ کیوں کرتے ہیں. جیسے کہ پہلے اسلام میں کیا تھا, سب کو پتا ہوگا کہ لڑکیوں کو دفنایا جاتا تھا زندہ. تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمارے پاس کتنی زیادہ امپاورمنٹ آ گئی. تو اب آج کل کے دور میں بھی ایسی ہر ایک وومن امپاورمنٹ ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں, ان کی اچیومنٹ سیلیبریٹ کرتے ہیں. آج کل کے دور میں جیسے دیکھا جائے گا وومن جو ہے, جو ایک عورت ہے, وہ شانہ بشانہ چلتی ہے ایک مرد کے برابر. تو ہر ایک, چاہے وہ پولیٹیکل سسٹم ہو, چاہے وہ ایجوکیشن ہو یا کوئی بھی کام ہو, وومن ایک عورت ہی ہے جو چاند پہ پہنچ گئی. تو یہی کہ ہر ایک, آج ایسا نہیں ہے, ہم بفور لا ایوری ون از اکول. تو ہمارے قانون کے سامنے مرد ہو عورت ہو وہ اکولی ٹریٹ کیا جاتا ہے. ان کو کانسٹیٹیوشن میں رائٹس ہے, آرٹیکل 14 ہے. ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بہت سارے رائٹس ہے جہاں پہ ایک عورت اور مرد کو برابر شانہ بشانہ ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے برابر اکولی. نوری, آپ کو لگ رہا ہے کہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارا سماج ہے یہاں پر جب ہم بات کرتے ہیں خواتین مردوں کے شانہ بشانہ ساتھ رہیں گے, لیکن ہم نے کچھ سالوں سے اس طرح دیکھا کہ جیسے ڈرگز کے معاملات ہو یا پھر دوسری چیزیں ہو, وہ ان کے بھی شانہ بشانہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو نیگیٹو وے میں تو نہیں جانا چاہیے, پر وہ شاید کہیں نہ کہیں کچھ کمیاں رہ جاتی ہے جہاں پہ لیگل اویئرنیس کا رہتا ہے کہ پورا لیگل اویئرنیس, لوگ اویئر نہیں ہے اس چیز کے معاملے میں, کہ جہاں پہ لڑکیاں اس چیز کو شاید نیگیٹو وے میں لے رہی ہیں جو کہ نہیں لینا چاہیے, ان کو پازیٹیو وے میں لینا چاہیے. کیونکہ آج کل یہ لوگ غلط سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم لوگ مردوں کے برابر ہے تو ہمیں سارا وہی کرنا چاہیے جو ایک مرد کرتے, مگر ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. ان کو پازیٹیو وے میں یہ لینا چاہیے کہ جو چیزیں ہیں وہ پازیٹیو وے میں دیکھیں, نہ کہ نیگیٹو وے میں. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بحیثیت قانون دان جو خواتین پر ظلم و تشدد ہو رہا ہے اس میں کمی آ رہی ہے دن بدن یا زیادہ ہو رہا ہے؟ میرے حساب سے تو کم ہی آ رہا ہے, کیونکہ لوگ اویئر ہو رہے ہیں. ایک عورت کو اپنے رائٹس کے بارے میں پتہ چل رہا ہے, ان کو پتہ چل رہا ہے لیگل رائٹس کیا ہے, ان کو پتہ چل رہا ہے کہ کورٹ ہے, کورٹ میں ان کو ریمیڈی مل رہی ہے. تو جیسے کہ ڈومیسٹک وائلنس, پہلے کتنا زیادہ ڈومیسٹک وائلنس ہوتا تھا, اب تو بالکل بھی نہیں. اب تو آئی تھنک اٹس ناؤ ایٹ نیل ایٹ باٹم, بہت کم ہوتا جا رہا ہے. تو عورت کو پتہ چل رہا ہے, اویئر ہو رہی ہے, اس کو پتہ ہے اس کے رائٹس کیا ہے, وہ کورٹ میں آتی ہے, وہ انڈیپینڈنٹ رہنا اسٹارٹ کر رہی ہے آہستہ آہستہ. تو کورٹ میں تو ہر ایک, اگر ایسا بھی ہے یہاں پہ ڈلسا ہے ہمارا, اگر کچھ ہوتا ہے تو ایک ویمن جو ہے اگر ویسا افورڈ ہے کہ کرس کی تو اس کو ریمیڈی مل رہی ہے, وہ فری میں ایک لائر یہ کر سکتی ہے, ان کو یہ دیتے, ان کو وہاں پہ لائر افورڈ, وہ لائر ان کو دیتے ہیں وہاں پہ جو کہ ان کا کیس فری میں لیتا ہے. یہ ان خواتین کی بات ہو رہی ہے جو پڑھی لکھی خواتین ہیں. ہم اکثر بیشتر دیکھ رہے ہیں ہمارے گاؤں دیہاتوں میں پڑھی لکھی خواتین کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے, اور اس میں
मामलात सामने आ रहे हैं वो अवेयर नहीं है इन मामलों में, कानूनी सहायता या दूसरे हुकूक जो है, किस तरह से हमें उनको अवेयर करना चाहिए? जो यही लीगल एड हमारा है, ये प्रोग्राम्स कंडक्ट कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ वो सारे प्रोग्राम्स जो है वो पार्टिसिपेट करे, वहाँ पे वो आए। मैंने कहती हूँ फॉर एग्जाम्पल किताबें तो पढ़ नहीं सकती है, या वो सोशल मीडिया के थ्रू उनको पता नहीं, सोशल मीडिया के थ्रू उनको पता चल रहा है। प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं जहाँ पे हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं। हम डिस्ट्रिक्ट वाइज भी करते हैं, हमारे यहाँ जो डेल्सा है तो डिस्ट्रिक्ट वाइज ये करते हैं, ये हर एक कॉलेज में करते हैं। तो मैं चाहती हूँ, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप जाया करें, तो मुस्लिम प्रोग्राम का पार्टिसिपेट किया करें वहाँ पे, वो जाने कि हमारे राइट्स क्या है। सूरह निसा में जिक्र है औरत के इनहेरिटेंस के बारे में है। औरत के पास बहुत सारे राइट्स हैं, मैं चाहती हूँ वो करे। तो मुस्लिम कोर्ट्स मज़ीवन हम तो फ्री एडवाइस देंगे उनको, वो अपने राइट्स को जाने और वो उनके लिए खड़े हो जाए, वो हक के लिए लड़े। क्या आपको लग रहा है, आखिरी सवाल, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, पता है आपका थोड़ा आप बिजी हो, और इस आज के इस मुद्दे के मौके पर क्या कुछ खास करके हम पूरे शोपियां की बात करें, शोपियां डिस्ट्रिक्ट की बात करें, यहाँ पर ख़वातीन हमने ऐसे भी देखे जो बड़े बड़े फील्ड्स में हमने देखे कि वो उन्होंने अपना नाम कमाया है। कई ख़वातीन हमारे शोपियां डिस्ट्रिक्ट की ऐसी भी है और कई ख़वातीन ऐसी है जो अभी भी इन चीज़ों से काफ़ी पीछे। क्या कुछ मैसेज रहेगी लास्ट में आपकी? मैं बीइंग ए वुमेन, मैं तो यही बोलूंगी कि अपने हक को जाने, अपने हक के लिए लड़े। वो ऐसा ना हो कि वो वेट करे कि नहीं हमारे लिए कोई खड़े हो जाए। उनके लिए, एक औरत के लिए एक औरत होना ही काफी है। तो सबसे बड़ी बात यही है, उनको अपने हक के लिए खुद ही आना है, खुद ही लड़ना है। उनको वेट नहीं करना है कि कोई आएगा तो उनके हक के लिए लड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पन्निस पानस वचन पाने स्टैंड ले। तो बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ एडवोकेट नौरीन खान बात कर रही थी और हमने आज के इस प्रोग्राम में जानने की कोशिश की कि हम अगर बात कर रहे हैं ख़वातीन के हुकूक के बारे में, और एक बड़े ही अच्छे अंदाज से, सरल अंदाज से नौरीन ने हमें यहाँ पे हमारे नाज़रीन को समझाया। और मज़ीद अगले प्रोग्राम में फिर से एक बार नौरीन को दावत देंगे अगले प्रोग्राम के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर के अंदर या फिर मुल्क के दीगर हिस्सों के अंदर जिस तरह से ख़वातीन के जुल्म तशद्दुद के जो वाक़ात है वो कम रौनमा हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह अगर कभी कभार ऐसा रौनमा हो रहा है लेकिन वो खतरनाक और भयानक हो रहा है। जिस तरह से मैंने इससे कभी भी जिक्र किया था कि हैदराबाद की हम बात करें जहां पर एक शौहर ने अपनी जो उनकी अहलिया है उसको काट कर पकाने की कोशिश की, या फिर हालिया दिनों में हमने देखा कि अनंतनाग के अंदर एक शौहर ने अपनी अहलिया को काट कर उसे दफनाने की कोशिश की। बहरहाल कानून के हाथ से नहीं बच सके। इन चीज़ों को दूर, हमारे समाज से दूर करने के लिए अक्सर बेशतर मशवरा जात जो है वो दिए जाते हैं। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।